اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان اور شکر ہے ہمارے اوپر کہ آج ہمارا چوتھا سپارہ شروع ہو رہا ہے. چوتھے سپارے کو اللہ پاک نے شروع ہی کس سے کیا ہے؟ لن تنالوا البر. لن تنالوا سپارے کا نام ہے، اور پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ چوتھے سپارے کے شروع میں فرماتے ہیں کہ میری محبت آپ کو کیسے ملے گی. کامل محبت، اللہ تعالیٰ کی مکمل محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ایک چھوٹی سی شرط رکھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر، کہ نیکی کے آخری درجے تک پہنچنے کے لیے، سب سے زیادہ نیک بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں وہ دینا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، جو ہماری چیز سب سے زیادہ دل کے قریب ہے، سب سے زیادہ محبت جس چیز سے ہم کرتے ہیں، اس کو جب ہم اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو گئی ہے. تو اس کی تشریح میں یہ بھی آتا ہے کہ نیکی کی جو اصل روح ہوتی ہے وہ خدا کی محبت ہے. وہ خدا کی محبت کیا ہوتی ہے؟ نیکی کی اصل روح ہوتی ہے. ایسی محبت کہ جب رضا الہی کا سوال آ جائے کہ اس بات میں اللہ کی رضا ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں ہم اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے راضی ہو جائیں. اب جیسا کہ اللہ کی محبت کے سامنے ہماری محبت کا کوئی امتحان ہو، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو. اب ماں باپ میں سے والدین کا حکم ماننا، اللہ پاک نے فرمایا والدین کا ہر حکم ماننا ہے، جو کہیں وہ ماننا ہے، اف تک نہیں کہنا آگے سے. لیکن اگر والدین بھی آپ کو اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ آپ نہیں مان سکتے، حالانکہ وہ والدین ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز پڑھو، والدین کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا، پہلے یہ کام کرو، کوئی بات نہیں، قضا ہو جائے گی، تو آپ پھر وہ نہیں کر سکتے. آپ اللہ کی محبت آپ کے لیے آگے ہونی چاہیے. ایسے ہی بہت بڑی مثال ہمارے معاشرے میں ہے، خواتین کی ہے. ان کے پاس یہ بہت بڑا بہانہ ہوتا ہے، بہت زیادہ، کہ ہمارے شوہر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ آئی بروز بنانے کا، یہ جو ہم بناتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی حدیث پاک میں آتا ہے لعنت ہے اس عورت پر جو بال نوچتی ہے یا نچواتی ہے، یعنی کہ چہرے کے. تو اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ میرا شوہر یہ کہتا ہے، میرے شوہر کو یہ پسند ہے. اب دیکھیں ایک طرف کیا ہے؟ شوہر کی محبت اور رضاعت، اور دوسری طرف کس کی محبت ہے؟ اللہ کی محبت. تو اب ہمارا امتحان ہے کہ ہمارے دل میں کس کی محبت کا زیادہ مقام ہے؟ اللہ کی محبت زیادہ مقام رکھتی ہے یا شوہر کی؟ اللہ کی محبت زیادہ رکھتی ہے یا ماں باپ کی؟ تو اللہ یہاں پہ امتحان لے رہا ہے. اسی کو اللہ نے اس قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تمہارے دلوں میں پوری مخلوق سے زیادہ محبت میری نہیں آ جائے گی، تب تک تم سب سے زیادہ نیک نہیں بن سکتے. اسی طرح سے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بالکل اضافی چیز ہو، بالکل گلی سڑی چیز، کوئی ایسی چیز جس کو اب استعمال کرنے کی ہمارا دل نہیں کرتا، کہ اب میں نہیں کرتی، مجھے اچھا نہیں لگتا، پھر ہم اس کو اٹھا کے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. دے دیں، فالتو چیزیں ضرورت سے زیادہ اس کو دے، لیکن اگر اللہ کی محبت کو آپ نے حاصل کرنا ہے تو اللہ کے لیے وہ دے جس کو آپ پسند کرتی ہیں. کیونکہ حدیث پاک کا کیا مفہوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اب دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں کوئی چیز دینے سے پہلے یہ دیکھ لیا کریں، اگر کوئی بندہ مجھے یہ چیز دیتا تو کہ میں یہ رکھتی، کیا یہ اس قابل ہے کہ میں اس کو رکھ سکوں، مجھے پسند ہے، یہ دیکھ لیا کریں. اگر آپ اس کو رکھ سکتی ہیں پھر اگلے کو وہ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی اس سپارے میں یہ کیا ہے. اس کا بہت بڑا ایک واقعہ ہے، ہمارے پاس مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ غریب تھے، انہوں نے کہا کہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہمارے ایک ہمسائے ہیں، ان کے گھر میں درخت لگا ہوا ہے کھجور کا، اور کھجور کا جو درخت ہے اس کی ایک ٹہنی جو ہے اس کی ہمارے گھر کی طرف ہے. اس میں جب کھجوریں لگ جاتی ہیں، وہ ٹہنی جھکتی ہے تو اس سے کھجوریں ٹوٹ ٹوٹ کے ہمارے گھر بھی گر جاتی ہیں. تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو بچے اٹھا کے کھا لیتے ہیں. تو بچوں کو تو نہیں روک سکتے نا، بچے ایسے ہی کرتے ہیں. تو وہ آتا ہے جس کا درخت ہے اور وہ لڑائی شروع کر دیتا ہے، بہت زیادہ لڑائی کرتا ہے ہمارے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ اس کو کہہ دیں یا تو اپنا درخت ہماری سائڈ سے کاٹ لے، یا پھر ایسا کرے کہ میرے بچوں کو تھوڑی سی کھجوریں کھانے کی اجازت دے دے. تو وہاں پہ ایک صحابی بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو بلا کے لاؤ جس کا وہ درخت ہے. وہ منافق تھا، ایمان والا نہیں تھا. زبان سے تو اللہ کو مانتا تھا لیکن دل میں ایمان نہیں تھا.
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ درخت دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم مجھے یہ درخت دے دو گے تو جنت میں قیامت کے دن جنت میں اللہ سے تمہیں درخت لے کے دوں گا۔ وہ تو منافق تھا، تو منافق کو تو ان باتوں پہ یقین نہیں ہوتا نا، ایمان والا تو دوڑ کے جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ بہانے بنانے لگ گیا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں تو اس درخت سے کھجورے بیچ کے گزارا کرتا ہوں، تو لہٰذا میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب وہاں پہ ایک اور صحابی بیٹھے تھے، حضرت ابو دحدہ، بہت بڑے صحابی تھے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی، وہ تو ایمان والے تھے، انہیں تو موقع مل گیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں، مجھے جنت میں درخت ملے گا، تو وہ دوڑ کے اس کے پیچھے گئے، اس کو کہنے لگے، وہ جو منافق تھا، میری بات سنو، مجھ سے سودا کر لو۔ میں کہا کیسا سودا؟ اس نے کہا مجھے منہ سے بولو، میں تمہارا یہ درخت خریدنا چاہتا ہوں، جو منہ سے بولو گے قیمت میں ادا کروں گا۔ تو اس نے پہلے تو اوپر سے کہا نہیں جاؤ جاؤ، میں نے تو اللہ کے رسول کو نہیں دیا، آپ کو دیتا ہوں۔ اس نے کہا منہ سے جتنی قیمت بولو گے میں دوں گا۔ تو اسے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ اچھا جو تمہارا 700 کھجوروں کے درخت والا باغ ہے وہ مجھے دے دو، یہ کھجور کا درخت تم رکھ لو۔ اب اتنا بڑا سودا تھا، لیکن اس صحابی نے آگے سے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا اتنا بڑا سودا میں اپنے 700 کھجوروں کا باغ تمہیں دے دوں، نہیں، وہ ایمان والے تھے اور اللہ کی رضا انہیں نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ کہا اپنے سودوں سے مکرو گے تو نہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے آتا ہوں۔ مکرنا نہیں ہے، میرا باغ تمہارا ہو گیا اور تمہارا ایک درخت میرا ہو گیا۔ یہ خوشخبری سنانے کے لیے وہ جب اپنے باغ میں گئے، ابھی ان کی جو وہ تھیں بیوی تھیں وہ باغ میں موجود تھیں، بچے بھی باغ میں تھے، وہ بھاگ کر گئے، انہوں نے آوازیں دینا شروع کر دی اپنی بیوی کو، اے ام دحدہ اب باغ چھوڑ دو، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، اس کو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، صدقہ دے دیا۔ اور آگے سے ان کی بیوی کا جواب سنیں کہ جو ان کی بیوی تھی انہوں نے یہ سنا جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے اس باغ کے بدلے ہمیں جنت میں کھجور کا درخت مل رہا ہے، تو انہوں نے مبارکباد دی اپنے شوہر کو، کہ وہ کہا کہ یہ تو تم نے بہت بڑا نفع کا سودا کر لیا، اللہ کے نبی سے تم نے یہ وعدہ کر لیا کہ تمہیں جنت میں باغ ملے، جنت میں درخت ملے گا، تم یہ سارا باغ دے دو۔ اب ہمارا کیا حالت ہے اگر ہمیں گھر میں آ کے کوئی بتاتا ہے کہ میں نے اپنی ساری جائیداد اللہ کے نام پہ خرچ کر دی ہے، تو ہم کیا، میں نے مولوی کی تقریر سنی اور میں نے چیزیں خرچ کر دی، تو کیا کہتے ہیں کہ یہ مولوی کیا کرتے ہیں جی، مسجدوں میں بلا کے اپنی مسجدوں کے لیے چندے اکٹھے کرتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں اور ہمیں غریب کر دیتے ہیں۔ تو کیونکہ ہماری تربیت ایسی ہے نا، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کم ہے اور دنیا کی لالچ زیادہ۔ تو وہ صحابی جب واپس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو وہ درخت لے کر دے دیا، آج سے وہ درخت کیا ہو گیا ہے؟ آپ کا ہو گیا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے وعدے پر پکے ہیں یا نہیں؟ کرسی نہیں، یہ ایسا کرے نا، یہ جو باہر ٹیبل ہے نا جس کے اوپر کولر رکھا ہے اس کو نیچے اتار کے نا ٹیبل رکھتے ہیں۔ تو جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو آپ نے پوچھا کہ مجھے تو وہ باغ ملا نہیں، میں اللہ کا نبی تھا، اس نے میری بات رد کر دی، آپ کو کیسے مل گیا؟ اب وہ بتا بھی نہیں رہے تھے کہ میں اتنا بڑا سودا کر کے آیا ہوں، نیکی بھی کی اور بتا بھی نہیں رہے۔ کیوں نہیں بتا رہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری بڑائی ہو جائے گی کہ میں تو بہت بڑا بن گیا، میں نے پورا باغ دے دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصرار کیا کہ نہیں، تب تک میں تم سے جنت کا وعدہ نہیں کروں گا جب تک مجھے پوری بات نہیں بتاؤ گے۔ تو پھر جب انہوں نے پوری بات بتائی کہ میں اپنا 700 درختوں کا باغ دے آیا ہوں صرف ایک کھجور کے درخت کے بدلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو دحدہ اب میرا وعدہ بھی بدل گیا، جب تو نے اللہ کے راستے میں 700 درخت قربان کیے ہیں، اب میں بھی تجھے جنت میں 700 درخت ہی لے کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب ہم کچھ کرتے ہیں تبھی اللہ تعالیٰ کے محبت ہمارے دل میں بیٹھتی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 پارے کی سب سے پہلی آیت میں بیان کیا ہے۔ تو ہم سب اس چیز کا ارادہ کریں آج سے، ابھی سے، کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں ساری محبتوں سے زیادہ ہوگی۔ اسی کی چھوٹی سی ایک مثال اور ہے، اب بچے ہوتے ہیں چھوٹے، 7 سال سے اوپر بچے پہ کیا ہو جاتی ہے؟ نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں گھروں میں، کیا ہو رہا ہے، 7 سال سے اوپر بچہ ہو گیا، 7 سال کا ہے، اسکول کے لیے تو ہم سردی میں اس کو اٹھا کے تیار کرتے ہیں کہ اسکول جانا ہے، اسکول سے چھٹی نہیں کرنی، لیکن جب صبح فجر کا وقت ہوتا ہے، مدرسے کا وقت ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، سپارے کا وقت ہو گیا ہے کہ نہیں بہت سردی ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، کل چلے جائے گا، آج بچے کی طبیعت خراب ہے۔ اب اللہ کا حکم تھا اس کو اٹھا کے نماز پڑھاؤ۔ اب ماں کی محبت بچے سے تو ہے، لیکن ماں کی محبت اللہ سے بھی تو ہے نا، تو یہ دیکھیں اللہ کا حکم ہے پڑھاؤ، تو بس پھر پڑھاؤ، یہ نہ دیکھو آپ کو بچے سے کتنی محبت ہے، تو آپ کو جو بچے سے محبت ہے اس کے اوپر اللہ کی محبت کو غالب کر لو، اللہ کے حکم کو اس کے اوپر غالب کر دو۔ اللہ نے حکم دیا ہے تو میں نے اس کو نماز پڑھانی ہے، باقی بھی تو کام ہم سردیوں میں
بچے سے کروا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تمہارے دل میں میری محبت سب سے زیادہ نہیں ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا تھوڑا سا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اب قیامت کے دن کیا ہوگا، کچھ چہرے تو ہوں گے جو بہت زیادہ چمکدار ہوں گے، یوم تسود وجوہ و تبیض وجوہ، تبیض بہت زیادہ چمکدار سفید چہرے کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں، اور اسی کے ساتھ کچھ چہرے کیسے ہوں گے، تسود، تسود کہتے ہیں بہت زیادہ سیاہ چہرے، سیاہ چہروں کے ساتھ لوگ قبروں سے کھڑے ہوں گے۔ اب وہ سیاہ اور سفید کیسے ہوں گے، اپنے اعمال کے مطابق، جس نے دنیا میں نیک اعمال کیے، اللہ کی رضا حاصل کی، تو ان کے چہرے قیامت کے دن کیا ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ جیسے ہمارے نبی کی حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں اپنی قیامت کے دن اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانوں گا، ان کے وضو والے اعزاز چمک رہے ہوں گے۔ میری امت جب وضو کرتی ہے، جب ہم لوگ وضو کرتے ہیں، جس جگہ وضو کا پانی لگتا ہے ہمارے چہرے پہ، ہمارے ہاتھوں پہ، ہمارے پاؤں پہ، اگر ہم زندگی بھر وضو کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، تو قیامت کے دن جب ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو جو وضو کرنے والا بندہ ہوگا اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ بندہ میری امت کا بندہ ہے۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہمیں پہچانے، وہ پہچانیں گے تو ہم سفارش کریں گے نا۔ تو اس پہچان کے لیے ہمیں کیا پیدا کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیں، وضو کی حالت میں رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں بھی روشن چہرے کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اور دوسرا چہرہ کس کا ہے، جو گنہگار ہے، جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والا انسان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے، اس کو جب سیاہ کپڑے میں اس کی روح کو فرشتے لپیٹ کے لے کے جاتے ہیں، اس کو جو فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں وہ بھی سیاہ لباس میں ہوتے ہیں، اور سیاہ کپڑا بدبودار لے کر آتے ہیں جس کے اندر اس کی روح کو لپیٹا جاتا ہے، اور جب اس کی روح آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، پہلے آسمان کے اوپر فرشتے لے کے جاتے ہیں تو پہلے آسمان کے دروازے جو ہوتے ہیں فرشتے بند کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بدبودار گنہگار روح ہے، اس کو یہاں سے لے جاؤ، اس کا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسی طرح 7 آسمان کے دروازوں کے فرشتے اس کو دھتکارتے ہیں، اور پھر فرشتے اس کو اٹھا کر سجین یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو آسمانوں پہ بنائی گئی جہنم اور قید خانہ ہے، وہاں پہ اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو، تو اپنے معاملات اللہ سے درست کر لیں اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ قیامت کے دن یا اللہ مجھے روشن چہرے کے ساتھ اٹھانا۔ اس کی یہ دعا بھی ہے نا، جو ہم جب وضو کرتے ہیں تب یہ دعا مانگا کرے چہرہ دھوتے ہوئے، جب جیسے ہی چہرے پہ پانی ڈالیں تو یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے روشن چہرے کے ساتھ اٹھانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اب اللہ نے ہمارے لیے ایک بڑا تمغہ امتیاز ہمیں دیا ہے، ہمارے لیے ایک بہت زیادہ فخر کی بات ہے۔ کیا فخر کی بات ہے کہ ہم کس کی امت ہیں؟ ہاں جی، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، تیسرے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا۔ آج پھر یہ آیت ہے کنتم خیر امہ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم ساری امتوں میں سب سے زیادہ افضل امت ہو۔ کیوں امت ہو؟ کیونکہ تم کیا کرتی ہو، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو کیا حکم دیتے ہو، نیکی کا، نیک کاموں کا، وتنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اگر ہمارے اندر یہ 2 باتیں پائی جاتی ہیں پھر ہم خیر امتین میں شامل ہو سکتے ہیں، پھر ہم بہتر امت ہیں۔ لیکن اگر یہ 2 کام ہم نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ تمغہ امتیاز ہمارے لیے نہیں ہے۔ کیا 2 کام؟ جب آپ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ نے چپ نہیں رہنا، پہلا کام یہ ہے۔ اب اس کے 3 طریقے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کسی کو گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو 3 طرح سے روکیں۔ پہلے اگر آپ میں طاقت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیں، یعنی جھگڑا کر کے جیسے ہوتا روک دیں گے، گناہ نہیں کرنا۔ پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ سے نہیں رک سکتا تو آپ زبان سے بول کے رکھیں کہ بھائی یہ کام نہ کرو، یہ گناہ کا کام ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں اگر زبان سے بھی بولنے سے کام خراب ہوتا ہے تو پھر تیسرا اور سب سے نیچا درجہ کیا ہے کہ گناہ گار کو دیکھ کے اپنے دل میں آپ یہ سوچیں کہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس گناہ کو آپ ناپسند کریں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں رسومات ہوتی ہیں، کوئی بھی رسم ایسی ہو رہی ہے جو اللہ کے خلاف ہے۔ اب سب سے بڑی رسم ہے شادی شروع ہو جاتی ہے، آپ اس کو لے لیں، سب سے بڑی رسم ہے نا کہ شادی شروع ہوتی ہے۔ اب شادی کیا ہے، نکاح کیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا نکاح طریقہ، اللہ کی طرف سے یہ خوشیاں ہمیں ملتی ہیں۔ اب ہم اس میں کیا چھوٹی سی رسم رکھ دیتے ہیں، مہندی کی رکھ لیں، اپٹن کی رکھ لیں، کوئی بھی رسم رکھ لیں۔ اب یہ ساری رسومات اسلام میں تو نہیں ہے۔
اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم پہلے تو منہ سے روکنے کی کوشش کریں، گھر والوں کو کہیں کہ نہیں مہندی نہیں کرنی، یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ منہ سے نہیں روک سکتی تو کیا کریں، دل میں، اپنے دل میں کیا کریں کہ میں مہندی میں شریک نہیں ہوں گی، یہ ضرور کریں۔ لیکن جس میں آپ گناہ میں جا کے خود بھی بیٹھ جائیں، آپ کہیں کہ یہ ٹھیک بھی نہیں ہے، اور پھر آپ جا کے اس گناہ کی جگہ پہ بیٹھتی بھی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے گناہ کرنے کا آپ کو پورا پورا گناہ ملتا ہے، چاہے آپ دل میں برا چاہتی ہیں یا نہیں۔ تو اس لیے جو گناہ کی جگہ ہوتی ہیں ان سے خود کو دور رکھیں۔ اور دوسری بات کیا کرنا ہے، تعمرون بالمعروف، کیا کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو حکم دینا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، دوسروں کو کہنے سے انسان کے اندر عمل آتا ہے، جتنا آپ دوسروں کو کہتے رہتے ہیں اتنا عمل آتا ہے۔ وہ ایک بزرگ کا قصہ ہے، وہ اپنے بیٹے کو کہتے رہتے تھے نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو، وہ نہیں پڑھتا تھا، پائلٹ تھا ان کا بیٹا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم داڑھی تو رکھ لو، وہ کہتے تھے نہیں میں داڑھی نہیں رکھتا، میرا شعبہ ایسا ہے میں نہیں رکھتا، یہ وہ اس طرح سے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا تم میری بات نہیں مانتے، نہ نماز کا کہتے ہو نہ داڑھی کا مانتے ہو، تم نے اب میری ایک بات مانی ہے کہ تم خود نہ رکھو، لیکن تم نے روزانہ ایک دن میں 5 بندوں کو داڑھی رکھنے کا کہنا ہے، اللہ کا یہ حکم پہنچانا ہے، تم نہ رکھو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ میں بات مانوں، یہ کون سا مشکل ہے، کہہ دیا کروں گا، کہنے میں تو کچھ نہیں ہے لیکن میں نہیں رکھتا۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ 1 مہینے بعد جب اس باپ کی اپنے بیٹے سے ملاقات ہوئی، 1 مہینے بعد جب اس نے دیکھا تو اس کے بیٹی نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے بابا میں نے آپ کی بات مان کے بہت بڑی غلطی کی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اصل حقیقت میں مجھے یہی راستہ جو ہے پہلے ہی چن لینا چاہیے تھا۔ جب میں نے آپ کی بات مانی، روزانہ میں 5 بندوں کو کہتا تھا کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے داڑھی رکھ لو۔ جب میں کہتا تھا میرے منہ سے الفاظ نکلتے تھے تو وہ میرے اپنے دل میں بھی جاتے تھے، میں لوگوں کو دیکھتا تھا میرے دل میں آتا تھا، میں کہتا تو ہوں خود تو نہیں کرتا، تو کہتے کہتے میرے دل میں اللہ نے یہ محبت پیدا کر دی کہ میں نے خود ہی داڑھی رکھ لی۔ تو اس کا یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں کو کہتے ہیں نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، تو ہمارے دل میں بھی کیا ہو جاتا ہے، وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر ہم خود بھی نیک کام کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو آج سے ہمارا دوسرا کیا مقصد ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، دوسروں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ روکا یہ نہ کہا کرے کرتی رہے مجھے کیا ہے، میری کون سے اسے سننی ہے، خود ہی گناہ گار ہوگی۔ اور یہ جملہ بھی نہ کہا کرے کہ میں کر رہی ہوں، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی بڑا آ کے سمجھاتا ہے، کچھ کہتا ہے، تو یہ مت کہا کرے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ ہے میرا اللہ کے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے، جب ایک اینٹ عمارت میں سے نکلتی ہے تو پوری عمارت کو فرق پڑتا ہے نا، تو اسی طرح سے پورے ایک جسم کی طرح نا، جسم میں اگر سر میں درد ہے تو پورے جسم کو فرق پڑتا ہے۔ تو جب ایک مسلمان کے اندر خرابی ہے، ایک مسلمان گناہ کے راستے پہ چل رہا ہے، تو باقی سارے مسلمانوں کو اس سے فرق پڑنا چاہیے، یہی مسلمان ہے۔ تو ہم نے آج سے یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا یہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں اللہ پاک نے 2 غزوات کو بیان کیا۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے دن بھی یہ بات بتائی تھی کہ قرآن کوئی کہانی یا قصے کی کتاب نہیں ہے، جو اس میں ہم کہانیاں یا قصے پڑھتے ہیں، اب جنگوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو اس کا ہرگز مطلب یہ ہے نہیں کہ ہم پڑھتے ہیں اچھا فلاں نے کیا تھا، واہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ یہ واہ واہ کرنے والی کتاب نہیں ہے۔ جو اس میں ہم پڑھتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر واقعے میں ہمارے لیے سبق ہوتا ہے کہ ہم نے اس واقعے کو سننے کے بعد کیا کرنا ہے، ہماری زندگی میں اس کے بعد کیا سبق آیا ہے۔ تو غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غزوہ ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی غزوہ بدر، اس میں مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی۔ کیسے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ غزوہ بدر میں ہوا یہ تھا، مسلمان بہت تھوڑے سے تھے اور کافر جو تھے جن کے ساتھ جنگ ہونی تھی وہ بہت زیادہ تھے۔ اب مسلمان ڈر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مومن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ بڑا یقین تھا انہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے شکست نہیں دیں گے، ہم ان ہزاروں پہ بھی غالب آ جائیں گے۔ تو جب وہ لڑنے لگے تو وہ بہت زیادہ تھے اور مسلمان بہت کم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی۔ اس دعا کے بدلے میں اللہ نے کیا فرمایا، اَيُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے صحابہ کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتارے تھے۔ غزوہ بدر ابھی بھی مکہ میں بدر کا میدان موجود ہے، وہاں پر فرشتے اترے تھے۔ کئی روایات میں آتا ہے کہ 300 فرشتے اور کئی روایات میں 500 فرشتے بھی آتے ہیں۔ اللہ نے آسمان سے فرشتے اتارے اور وہ فرشتے ان صحابہ کی جگہ ان سے لڑ رہے تھے، انہوں نے لڑائی کی اور پھر صحابہ جو تھے وہ جیت گئے۔
پھر جب ان کو جیت گئے، کفار کو شکست ہوئی، تو کفار جو تھے، جب بندہ ہار جاتا ہے تو بہت غصہ آتا ہے نا، ان کو بڑا غصہ آیا کہ ہم تو ہزاروں میں تھے پھر بھی ہم ہار کے گھر آ گئے۔ انہوں نے کہا اب ہم اس سے بڑا اٹیک کریں گے، اب ہم بہت زیادہ ہو کے مسلمانوں پہ اٹیک کریں گے اور مسلمانوں کو ہم ہرائیں گے۔ انہوں نے ایک اور لشکر تیار کیا جس کو غزوہ احد کے طور پہ اللہ نے قرآن کی صورت میں بیان کیا، اور 55 آیات میں اللہ نے اس غزوے کو بیان کیا۔ 55 آیات میں کیوں بیان کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر بڑی حکمتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سے سبق ہمیں سکھانے تھے، اس لیے اللہ نے اس کو قرآن میں 55 آیات میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب غزوہ احد ہوا تو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کا وقت آ گیا ہے، تو آپ نے کچھ صحابہ کرام کو، 100 سے اوپر صحابہ تھے، ان کو آپ نے کیا فرمایا کہ آپ نے فلاں پہاڑی کے اوپر کھڑے رہنا ہے، جب تک میں نہ کہوں اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا، نیچے ہم جنگ کر رہے ہیں، کیونکہ اس پہاڑی سے راستہ تھا ان پہ حملہ ہونے کا۔ تو وہ کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے جنگ کرنا شروع کر دی۔ جب جنگ کرتے رہے تو آخرکار اللہ پاک نے کیا دیا ان کو؟ وہ جیت ہو گئی اور کافر ہار گئے، وہاں اپنا مال چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ہوتا یہ تھا کہ جنگ میں جو کافر مال چھوڑ دیتے تھے وہ مسلمانوں کا ہو جاتا تھا، تو مسلمان کیا کرنے لگے؟ مال سمیٹنے لگے، چیزیں اٹھانے لگے۔ تو جب پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے صحابہ نے دیکھا کہ نیچے والے تو مال اٹھا رہے ہیں، اس کا مطلب جنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں آیا تھا، حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ پہاڑی سے اتر جاؤ۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ تو مال اٹھا رہے ہیں، جنگ ختم ہو گئی، ہم چلے جاتے ہیں، اور وہ بغیر اجازت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر پہاڑی سے نیچے اتر گئے۔ انہوں نے یہ خطا کی کیونکہ حضور کا حکم نہیں آیا تھا، پہلے ہی آگے، تو کیا ہوا؟ نقصان ہوا۔ اللہ نے دکھایا کہ میرے نبی کی بات مانے بغیر اپنی مرضی سے کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ جیتے ہوں کو بھی میں کیا کر دوں گا؟ ہرا دوں گا۔ ان کو سبق ملا نا، تو ہمیں بھی یہ سبق ملا کہ ہم اللہ کے اور اللہ کے حکم، نبی کے حکم کے مطابق چلیں گے تو پھر کامیابی بھی ناکامی میں بدل جائے گی۔ تو ہوا یہ کہ جو کافر واپس جا رہے تھے، جاتے جاتے انہوں نے دیکھ لیا کہ پہاڑ تو خالی ہو گئے ہیں، ان کو موقع مل گیا۔ مسلمان جو تھے اپنے ہتھیار تلواریں وغیرہ سائڈ پہ پھینک کے بس سامان اکٹھا کر رہے تھے، تو ان کو موقع مل گیا، انہوں نے اسی پہاڑی سے دوبارہ ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس حملے کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے، بہت زیادہ نقصان ہوا۔ پھر جو ہے شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی ان کے دل میں غلبہ تھا۔ کافر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مسلمان سے ڈرتا ہے، انہوں نے تھوڑا بہت سامان اٹھایا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جو ہے میرے حکم کو مان لیتے، ایسا نہ کرتے، تو کبھی بھی تمہیں میرے ہوتے ہوئے شکست نہ ہوتی۔ اللہ کا ہمیشہ مومن کو جتانے کا وعدہ ہے، لیکن کیا تھا انہوں نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانے بغیر اتر آئے تھے۔ تو اس میں سبق کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم نے ہر حال میں، ہر کام میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا حکم ماننا ہے۔ حکم نہیں مانیں گے تو پھر وہی ہوگا۔ اللہ کی طاقت دیکھیں آج بھی وہی ہے۔ اب کتنے زیادہ حالات خراب ہیں، ہمارے ملک کے دیکھیں کتنے حالات خراب ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے پہ جو ہے قادر نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اب فلسطین کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے، اللہ کی طاقت وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب بھی فرشتے اتار سکتے ہیں، لیکن ہمارا توکل، ہمارا یقین اللہ پہ وہ نہیں ہے جو صحابہ کرام کا یقین تھا۔ تو جب ہمارا یقین وہ ہو جائے گا تو اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ وہی ہو جائے گی۔ تو اس میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے ایک تو اللہ کے حکم کو لے کے چلنا ہے، اور دوسرا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ یقین کو بڑھانا ہے کہ جو ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیب سے کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا ہر معاملہ ہی درست ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی کہ انسان زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے، 3 باتیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، پہلی بات صبر۔ کیا کرنا ہے؟ مشکل سے مشکل حالات میں بھی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ دوسرا وصابروا، صابروا کا مطلب ہوتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کر لڑنا، یعنی کہ اگر آپ دین کے لیے کچھ کر رہی ہیں، اپنے گھر میں، جیسے آپ نے، چھوٹی سی مثال ہے کہ اپنے گھر میں آپ نے پردہ شروع کر دیا، پہلے آپ کے گھر میں کوئی نہیں کرتا تھا، نہ ماں باپ، نہ آپ کے بہن بھائی، نہ کزنیں، پورے خاندان میں کوئی نہیں کرتا، رواج ہی نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کے نے آپ کے دل میں ڈال دیا، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، تو آپ نے پردہ کرنا شروع کر دیا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پردہ شروع کرتی ہوں۔ اب ہوگا کیا؟ سب سے پہلے آپ کو گھر سے ہی تانے ملنا شروع ہو جائیں گے،
ماں باپ بہن بھائی سب کہیں گے یہ کیا کر دیا تم نے، تم شادیوں میں کیسے جاؤ گی، ہمارے تو گھر یہ رواج نہیں ہے، یہ کیا بن گئی ہو، زیادہ مولون ہو گئی ہو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بہت سی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ تو اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کی کیا نصیحت ہے، صابرو، ثابت قدم رکھنا ہے، ڈٹ جانا ہے کہ نہیں میں کس کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اور میں نے اب یہ کرنا ہے۔ جب یہ کریں گے تو کیا ملے گا، کامیابی ملے گی۔ اور تیسرا اصول کامیابی کا کیا ہے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تیسرا اور سب سے بڑا جو اصول ہے وہ کیا ہے، تقوی ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے، تقوی یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ چھوٹے سے گناہ پہ بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب جنت کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کوئی چھوٹی سی نیکی کو پکڑ کے بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں نہیں پتا نا کہ اللہ کو کیا میری نیکی پسند آ جائے، پتہ نہیں کون سا کام اللہ کو پسند آ جائے۔ جیسے آپ لوگ کتنا مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ وہ جو ایک ناچنے والی خاتون تھی، جب وہ راستے میں جا رہی تھی تو ان کو ایک پیاسا کتا نظر آیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جوتے کو اتار کے کنویں میں ڈالا، اور کنویں میں سے جوتے کے ساتھ رسی کے ساتھ لٹکا کے جوتے سے کنویں سے جوتے میں پانی نکالا اور اس کو کتے کے آگے رکھ دیا۔ اس کتے نے اس میں سے پانی پی لیا۔ تو وہ ناچنے والی خاتون تھیں، بہت زیادہ گنہگار، کبھی اللہ کے آگے سجدہ ہی نہیں کیا، لیکن جب وہ مر گئی تو اللہ نے اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کی اس نیکی کو قبول کر لیا کہ اس نے اللہ کی مخلوق پہ ترس کھایا۔ بھوکے کتے کو، پیاسے کتے کو دیکھ کے اس سے رہا نہیں گیا، اس نے پانی پلا دیا۔ تو اللہ چھوٹی سی نیکی پہ بخشش کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک بہت نیک خاتون تھی، اس نے کیا کیا تھا، روز اس کے گھر بلی آتی تھی، آپ سب کو پتا ہوگا بلی بہت تنگ کرتی تھی، اس نے بلی کو پکڑا اور باندھ دیا۔ اب باندھنے کے، ویسے وہ بہت عبادت گزار تھی، نیک تھی، لیکن بلی کو باندھ کے نہ اس کو کھانے کے لیے دیا نہ پینے کے دیا، 2-3 دن بعد بلی باندھے باندھے ہی مر گئی۔ تو اللہ پاک نے اس کی ساری عبادات کو ضائع کر دیا اور اس کو اس ظلم کے بدلے میں اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ تو اللہ پاک چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کی کیا صفت ہے، الشکور۔ اللہ پاک کیا ہے، قدردان ہے، اللہ قدر کرتے ہیں۔ نیکی کیا کریں، چھوٹی سی بھی ہو۔ اب آپ راستے میں جا رہی ہیں، ادھر آ رہی ہیں، راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا تھا، کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، آپ نے اٹھا کے سائڈ پہ کیا، کس نیت سے کیا کہ یہ نہ ہو کوئی اور آئے اور وہ اس سے پاؤں لگے اور گر جائے، یہ کیلے کے چھلکے پہ پاؤں آئے پھسل جائے، آپ کی نیت یہ تھی کسی کو بچانے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں سے کوئی چیز ہٹا دینا، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اس نیت سے، تو اس پہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے کوئی بھولا ہوا تھا، کسی نے پوچھ لیا مجھے یہ راستہ بتا دو، اکثر لوگ پوچھ لیتے ہیں نا کہ مجھے راستہ بتا دو، کہاں میں نے جانا ہے، مجھے گھر بتا دو۔ اگر اس کو آپ نے گھر بتا دیا، آپ کو پتا تھا، تو آپ کو اس نیکی پہ صدقے کا ثواب ملا ہے۔ تو اسلام بہت آسان ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کتنا ثواب۔ آپ بولتے ہیں السلام علیکم، کسی کو مل کے کہہ دیں السلام علیکم، تو آپ کو نیکیاں مل گئی، 10 نیکیاں مل گئی۔ اگر پورا سلام کر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 20 نیکیاں مل گئی۔ پورا کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئی۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نیکیاں کمایا کریں، یہ نہ کہا کریں یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، اس سے کیا ہوگا، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ اور گناہ سے بچا کریں، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ تو واتقوا اللہ کا بس یہی مطلب ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھاگ کے کریں اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے دور ہو جائیں، بھاگ جائیں، تو پھر کیا ہوگا، لعلکم تفلحون۔ اللہ کا کیا وعدہ ہے، یہ 3 کام کرو گے تو کیا ملے گا، کامیابی ملے گی، انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر سورہ نساء شروع ہو رہی ہے، 4تھے پارے میں اللہ پاک نے سورہ آل عمران کو ختم فرمایا، اور سورہ نساء کہتے ہی عورت کو ہے، عربی میں عورت کو نساء کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بہت سے ایسے احکامات بیان کیے جو خاص طور پہ اللہ نے عورتوں کے لیے اتارے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں ہی کیا کیا، یتیموں کے حقوق بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں ہی یتیموں کے بارے میں آیت اتاری، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ اب یتیم کیا ہوتا ہے، کسی کا باپ مر جائے اور وہ چھوٹا بچہ ہو، چھوٹی بچی ہو، نابالغ ہو، تو ہوتا کیا ہے کہ اس کے پاس کوئی وراثت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے نا، یتیم کا جو باپ کا مال ہوتا ہے بچوں میں ہی تقسیم ہوتا ہے۔ تو کسی چچا نے کہا کہ میں اس کو رکھ لیتا ہوں، پھپھو نے کہا کہ چلو میرا بھتیجی میں رکھ لیتی ہوں، ماموں مامی نے، خالہ خالد نے، دادا دادی رکھ لیتے ہیں، کوئی بھی رکھ لے۔ اب اس بچے کا جو مال ہے، جو وراثت ہے، اس کے بارے میں اللہ پاک نے کیا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اس کا مال آپ نے اپنے مال کے ساتھ نہیں ملانا۔ جیسے اکثر چچا والی میں نے آپ کو مثال دی، اب بھائیوں کی زمین اکٹھی ہوتی ہے، تو کیا ہوا، چچا نے اپنے بھتیجے کو اپنی کفالت میں لے لیا، جب تک بڑا نہیں ہوتا میں اس کی پرورش کروں گا۔ تو اب پرورش کے ساتھ ساتھ کیا کر رہا ہے
کہ اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ چلو یہ میرے پاس ہی رہے گا تو اس کی زمین بھی میرے ہی پاس رہے گی، اس سے استعمال بھی کیے جا رہا ہے، اس میں سے جو پھل آ رہا ہے، جو کچھ آ رہا ہے، سارا اپنے گھر پہ لگا رہا ہے، اس بچے کو کچھ نہیں دے رہا، اور کیا کر رہا ہے، اس کی زمین زیادہ پھلدار ہے، اپنی زمین کم ہے، تو جب وہ بڑا ہوا اگر اس کو حصہ دیا بھی تو کیا کر لیا، تبدیل کر لیا، اپنی زمین میں تھوڑا بہت اس کو دیا اور جان چھڑا لی اور اس پہ سارے پہ قبضہ کر لیا. تو یہ زمینوں کسی کا حق دبا لینا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اگر آپ کے پاس کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز پہ بھی اگر آپ نے کسی کے حق کو مارا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے. یہاں تو اللہ نے کیا ہے یتیموں کے بارے میں فرمایا، اور اللہ نے کیا فرمایا، جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ کیسا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، وہ کیا کرتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں. جو کسی کا ناحق مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں کیا بھرتا ہے، آگ بھرتا ہے. تو ہم نہیں چاہتے جہنم کی آگ ہمارے اندر ہو. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے نا، معراج کا سب کو پتہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا تھا ایک بندہ ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے. کیسا عذاب ہو رہا ہے کہ اس کا اتنا بڑا گھڑے کی طرح پیٹ ہے، اس پیٹ کے اندر سانپ ہے اور وہ سانپ باہر سے نظر آ رہے ہیں. سانپ ایسے نظر آ رہا ہے کہ ہر سانپ پیٹ کے اندر سے اس کو کاٹ رہا ہے، اس کے کاٹنے کی وجہ سے وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ میری امت کے کون لوگ ہیں، یہ کیسے ہیں، ان کو ایسا عذاب ہو رہا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے. تو کسی کا مال بھی جو ہم ناحق کھاتے ہیں وہ ہمارے اوپر کیا ہے، حرام ہو جاتا ہے، اور اسی کو اللہ نے فرمایا کہ پیٹوں میں آگ بھر جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد نکاح کے بارے میں بتایا کہ اسلام میں جو 4 نکاح رکھے گئے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. یہ تو ہم سب سنتے ہیں کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے، 4 کی اجازت ہے، اس کی پوری ڈیٹیل ہے، اس کا ایک اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کب اجازت ہے، کیا سچویشن اس کے لیے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم 2 سے 3 سے 4 سے نکاح کر سکتے ہو. اللہ تعدلوا کی شرط کیا ہے کہ تم ان کے درمیان کیا کرو گے، عدل، انصاف. 4 ہے تو چاروں کو برابری دیں گے. اگر چاروں میں برابری نہیں ہے کہ پہلے سے شادی شدہ ہے، دوسری شادی کی، دوسرا نکاح کیا، تو پہلی کو بالکل جو ہے بیچ میں لٹکا ہوا چھوڑ دیا، نہ اس کو ڈھنگ سے کھانا مل رہا ہے، نہ پہننے کے لیے مل رہا ہے. اب جو دوسری ہے نہیں، نویلے ہی دلہن ہے، بس انہی کی طرف ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں کیا آتا ہے، قیامت کے دن یہ ایسے اٹھیں گے کہ دھڑ تو ہوگا لیکن سر نہیں ہوگا. قیامت کے دن جو بندہ نکاح تو کر رہا ہے، ایک سے زیادہ نکاح تو کر رہا ہے، لیکن ان کے درمیان انصاف نہیں کر رہا، برابر نہیں رکھ رہا، تو قیامت کے دن وہ کیا ہوگا، بغیر سر کے اکیلا اس کا دھڑ قبر سے نکلے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے اجازت دی ہے یہ اتنی آسان اجازت نہیں ہے جس کو ہم نے بنا لیا ہے. ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بات ہے. تو اللہ نے اس کے ساتھ شرط کیا رکھی ہے، یہ رکھی ہے کہ آپ کیا کریں، برابری کریں اگر کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا ہے، کافروں نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے اور زنا بہت آسان ہو گیا ہے. تو نکاح کے لیے کیا کہا جاتا ہے، یہ 18 سال ہو، 20 سال ہو، جبکہ اسلام میں کیا حکم ہے، اسلام میں یہ حکم ہے کہ بالغ جب ہو جاتا ہے بچہ تو اس کا نکاح جائز ہو جاتا ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے. کوئی معاشرہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ ماں باپ تو بڑا ظلم کر رہے ہیں، اتنے چھوٹے بچے کی شادی کر دی ہے. تو دیکھیں ہمارے معاشرے کے جو حالات ہیں ان کے مطابق اللہ کو پتہ ہے نا، آنے والے وقت کا اللہ کو پتہ ہے کہ کتنے فتنے پھیل رہے ہیں، کتنے زیادہ جو ہے گندگی پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں. تو اللہ نے قرآن میں پہلے ہی بتا دیا. اب دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ. تو جب ان کا آپ نے نکاح کیا ان کی کیا عمر تھی، 15.5 سال. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا تو ان کی 9 سے 10 سال عمر تھی. تو اسلام میں یہ ظلم نہیں ہے. اسلام یہ جو بتایا جاتا ہے ہمارے دماغوں میں یہ کفار بھرتے ہیں کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور پھر کیا ہوتے ہیں بچے بچیاں زنا میں پڑ جاتے ہیں، گناہ عام ہو جاتا ہے. تو اس سے بہتر کیا ہے، اللہ پاک نے نکاح رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم غریب ہو، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو نکاح کرو. تو بچوں کا نکاح کرو، اس نکاح میں کیا ہوگی، برکت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے نکاح رکھا ہے، زنا نہیں رکھا. تو زنا سے بچنے کے لیے جو نکاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں، اس کے مال میں کیا کر دیتے ہیں، برکت بھر دیتے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے میراث کو بیان کیا ہے. یہ بھی بہت ضروری ٹاپک ہے وراثت کا. جیسے وراثت کیا ہوتی ہے، جو باپ مر گیا اس کی جو زمین تھی، جو مال تھا، وہ اس کے بچوں میں تقسیم ہونا ہے. تو ہوتا کیا ہے، بیٹوں کو تو مل جاتا ہے،
ہمارے معاشرے میں جو یہی ہو رہا ہے، پہلے زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو میراث نہیں دی جاتی تھی. کیا کہتے تھے؟ اس نے کون سا جا کے جنگ کرنی ہے، نہ یہ گھوڑے پہ سوار ہو سکتی ہے، نہ یہ جنگ کر سکتی ہے، نہ کافروں کا مقابلہ کر سکتی ہے، اس کو جائیداد دینے کا کیا فائدہ ہے. بیٹوں کو دی جاتی تھی. ایسے کوئی معذور ہوتا تھا، کوئی بوڑھا ہوتا تھا تو اس کو وراثت نہیں دیتے تھے. لیکن اسلام نے عورت کو حق بھی دیا ہے، عورت کو عزت بھی دی ہے. تو اسلام میں کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک عورت، ایک لڑکی، ایک بچی کو میراث کس کے برابر ملے گی؟ 2 بچیوں کے برابر. اور وہ دینا فرض ہے. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ جب بچیوں کو میراث دے دی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ اب تمہارا حصہ ختم ہو گیا، اب تمہارا ہم سے لین دین سب کچھ ختم ہو گیا، تم نے اپنا حصہ لے لیا. بھائی کیا کہتے ہیں؟ تم نے اپنا حصہ لے لیا، اب ہمارے دروازے بند ہو گئے، اپنا حصہ لو اور اپنے گھر رہو. تو ایسا نہیں ہے. وہ جو حصہ لیا ہے وہ آپ سے چھینا تھوڑی ہے. جو آپ لڑ کے دے رہے ہیں اس کو، وہ تو اللہ نے کہا تھا کہ دو، تو اللہ نے اس کا حق رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میراث دو، خوشی سے دو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ احد میں آئی تھی نا، حضرت سعد بن ربیع کی بیوی آئی تو انہوں نے اپنی 2 بچیوں کو کہا کہ یہ یتیم ہے اور ان کا سارا مال کیا کر لیا ہے، ان کے چچا نے کھا لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کے نکاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ جو ان سے نکاح کرے گا ان کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. کہ یہ 3 بچیاں تھیں نا، یہ بھی دیکھتے ہیں لوگ کہ جہاں پہ ہم رشتہ کر رہے ہیں، جہاں پہ نکاح کر رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ مالدار ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ کیا چیز دیکھو؟ دینداری دیکھو. اگر لڑکے میں اور لڑکی میں دینداری ہے تو اس کے حسن کو نہ دیکھو، اس کے گھر بار کو نہ دیکھو، اس کے مال و متاع کو نہ دیکھو. یہ 3 چیزیں دیکھو، لیکن بعد میں سب سے پہلے چیز کیا دیکھنی چاہیے؟ دینداری دیکھنی چاہیے، جو کہ اب سب سے پیچھے ہو گئی ہے. دیندار بندہ تو ہوتا ہے لیکن اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو یہ میری بیٹی کو کیا کھلائے گا؟ ہمارے دماغ میں یہ شیطان بھرتا ہے نا کہ یہ کیا کل کو کما کے کھلائے گا، اس کا تو کرائے پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ تو جو ہے مؤذن ہے، یہ تو جماعت کروانے والا امام ہے، یہ تو خود نہیں اپنا پیٹ بھر سکتا. تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مال دیکھتے ہیں. کوئی بڑی کوٹھی ہے، کوئی گاڑی ہے، مالدار بندہ ہے، اب صحیح ہے، اب ادھر کرتے ہیں. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ شریعت کو اگر ہم آگے رکھ کے چلیں گے تو کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی. اسی لیے اتنی زیادہ ناکامیاں ہو رہی ہیں کیونکہ ہم کیا ہیں؟ شیطان کے پیچھے چل پڑے ہیں. تو جو شیطان ہمارے دماغوں میں ڈال رہا ہے اس کو نکال دیں. جو شریعت اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کو آگے رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کریں گے؟ کامیابی دیں گے اور ہمیں کبھی بھی ناکامی نہیں دیں گے. اس کے بعد آخر میں سورت ختم ہو گئی، سورہ نساء سپارہ ختم ہو گیا، اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے محرم عورتوں کا بتا دیا ہے کہ کون کون سی عورتیں محرم ہوتی ہیں، ان سے نکاح حرام ہوتا ہے. تھوڑے سے کچھ رشتے ایسے ہیں جن سے نکاح حرام ہے، جیسے کہ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی رضائی ماں جسے کہتے ہیں نا. بچے نے اگر کسی کا دودھ پیا ہے تو اس عورت کی جو اولاد ہوگی وہ اس بچے کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس سے پھر نکاح نہیں ہوتا. اس کے بعد تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی کہ جو ساس ہوتی ہیں جیسے، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں یعنی کہ جو دوسرا نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، تو وہ عورت پیچھے سے کسی بچی کو ساتھ لے آتی ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کے شوہر کا نکاح جائز نہیں ہے. تو یہ کچھ رشتے ہیں جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان تمام گناہوں سے اللہ پاک ہمیں دور رکھے. جو ہم نے سن لیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ہدایت کی اور عمل کی توفیق